اسی کی تفسیر خاص طور پہ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنا مال بٹور کر رکھنے پر بہت سخت عذاب کی دھمکی دی ہے جو لوگوں کا حق نہیں دیتے ہیں. لوگوں کا حق ہو گیا، پڑوسی کا حق ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اے پیارے رسول ان کو خوشخبری دے دیجئے. حالانکہ بدخبری ہے لیکن سخریہ اور ہتک کے انداز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو خوشخبری دیجئے سخت عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے اوپر یہ سونے اور چاندی گرمائے جائیں گے. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، اس کی تختی بنائی جائے گی اور آگ پر سرخ کیا جائے گا، اور ان کی پیٹھ اور ان کے چہرے ان سے داغے جائیں گے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی چیز ہے جس سے تمہیں تکلیف دی جا رہی، وہی چیز ہے جو تم اپنے لیے اکٹھا جمع کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس چیز کا بدلہ جو تم جمع کرتے تھے. اسی وجہ سے ان احادیث اور نصوص کی روشنی میں امام طبری وغیرہ جو بڑے علماء ہیں انہوں نے وقت ضرورت پڑوسی کے اوپر پڑوسی کا نفقہ واجب کیا ہے. یعنی اگر ضرورت پڑے اس کے مطلق خرچ کرنے کی، مثلا ایک پڑوسی بالکل کام کے لائق ہی نہیں، لولا ہے، لنگڑا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، تو پڑوسی کے اوپر واجب ہے کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں، اس کی روزی میں وسعت دی ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پڑوسی کے پاس اتنا نہیں ہے کہ اپنے بال بچوں کی روزی کے بعد کسی اور پر خرچ کر سکے، تو اس کی تفصیل جو بیان کی گئی یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے جا کر کے اس کی حاجت کو ذکر کے، وہ تو بیچارہ مجبور ہے، حرکت نہیں کر سکتا، اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے، نعمت دی ہے صحت کی، جا کر کے لوگوں سے ذکر کر کے اس کے لیے مانگ کر لا کر کے تم کھلاؤ، تمہارے اوپر واجب ہے، کیونکہ تم نے اس کی حالت کو دیکھا اور وہ تمہارا پڑوسی ہے. تمہارے اوپر پہلا حق ہوتا ہے کہ اس کی حالت کو دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکے. اس قسم کی سنت مبارکہ، غریبوں کے لیے چندہ کرنا یا غریبوں کے لیے لے کر کے پیسے لوگوں سے غریبوں میں خرچ کرنا، یہ سنت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رہی ہے. ایک مرتبہ پیارے رسول کے پاس مضر قبیلے کے کچھ لوگ آئے، ان کی حالت بہت ہی پتلی تھی، کسی کے جسم پر اگر کپڑا تھا تو صرف تہبند تھا، پیٹھ کھلی ہوئی تھی، کسی کے پاس صرف ایک کپڑا تھا جس سے تہبند اور چادر کا کام لے کر کے پیٹھ اور شرمگاہ کو بھی چھپائے ہوئے تھا، اور کسی کے پاس کپڑے تھے پھٹے ہوئے تھے، چلتے ہوئے وہ ہاتھوں میں سے پکڑ کر کے چلتا تھا. یہ بری حالت دیکھ کر کے پیارے رسول کو بڑی تکلیف ہوئی. حدیث شریف میں ہے فتمعر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ان کو دیکھ کر بدل گیا. آپ نے لوگوں کو یہ آیت پڑھی اٹھ کر کے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. پیارے رسول اللہ کا یہ قول پڑھ کر کے لوگوں کو محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحمت اور شفقت کا سلوک کرنے کا حکم دیا. آپ نے آیت پڑھی یا ایھا الناس، اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی آدم کے ذریعے سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، آدم اور حوا کے ذریعے سے پوری دنیا کو پیدا کیا، تو تم ایک ہی ماں باپ کے تم سب اولاد ہو. پھر آیت آپ نے دوسری پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے مومنو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ کل قیامت کے لیے کیا کچھ آگے بھیج رہا ہے. پھر آپ نے کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو اپنے غریب بھائیوں کے لیے جس کو جو کچھ بھی میسر ہو لا کر کے صدقے میں پیش کرے. کوئی شخص ایک ہی دینار دے دے، کوئی کسی شخص کے پاس کپڑا ہے وہ بھی لا کے دے دے،
کسی کے پاس ایک سا کھجور کا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس آدھا کھجور بھی رکھا ہے تو وہ بھی لا کر کے اللہ کی راہ میں دے۔ تو ایک صحابی پیارے رسول کی اس ترغیب کو اور اس طلب کو سن کر کے گئے اور اپنے گھر میں سے پیسوں کی ایک تھیلی لائے جو پیسوں سے بھری ہوئی تھی، وزنی تھی، ستائے اس۔ تو ایک صحابی پیارے رسول کی اس ترغیب کو اور اس طلب کو سن کر کے گئے اور اپنے گھر میں سے پیسوں کی ایک تھیلی لائے جو پیسوں سے بھری ہوئی تھی، وزنی تھی۔ ان کا ہاتھ تھکا جا رہا تھا، جیسا کہ صحابی نے بیان فرمایا، ایسا لگتا تھا کہ اٹھا نہیں سکیں گے۔ پھر جب انہوں نے لا کر کے یہ چیز دی، ان کے بعد سب نے لا کر کے جو کچھ اللہ نے میسر کیا تھا دیا۔ دیکھا میں نے کہ 2 کپڑوں کے قومین من طعام و ثیاب، 2 ڈھیر لگ گئے کپڑوں کے، ایک ڈھیر کپڑوں کے اور ایک ڈھیر کھانے کے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد دیکھی اور ان کے لیے یہ سب چندہ جمع ہو گیا، تو جس طرح آپ کے چہرے پر افسوس کا اظہار تھا، غم کا اظہار تھا جب ان کو غربت کی حالت میں دیکھا، اسی طرح آپ کا چہرہ خوشی سے چمک گیا۔ کأنہا مذہبہ، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سونا آپ کا چہرہ ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جس شخص نے پہلے شروع کی ہے چندہ جمع کرنا، چندہ پہلے لا کر کے دیا ہے، بعد میں لوگ لائے ہیں، تو پہلے والے کو بعد کے لوگوں کا بھی اجر ملے گا، اور اگر کوئی شخص کوئی برے کام کی سنت جاری کرتا ہے، پہلے کرتا ہے، بعد والے بھی کرتے ہیں، تو اس کو بھی بعد والوں کا گناہ ملے گا۔ یہ کام قاعدہ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ایسے موقع پر کسی مسلمان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ گویا پیارے رسول نے مجبوری کے وقت خود نہیں تھا، آپ کے پاس ہوتا تو جیسا کہ آپ کی سیرت میں آیا ہے کہ آپ کا ہاتھ تیز، آدھی سے بھی زیادہ تیز تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، نہیں تھا آپ کے پاس تو آپ نے لوگوں کو چندے کی ترغیب کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر پڑوسی کے پاس اتنا نہیں ہے کہ اپنے غریب پڑوسی کی مدد کر سکے، تو کم سے کم اس کا معاملہ لوگوں تک پہنچا کر کے اور پھر اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ اسی طرح اور دوسرے مسائل بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ آپس میں مسلمانوں کے متعلق اور عام لوگوں کے متعلق فرمایا ہے۔ ہدیہ یعنی حسن سلوک پڑوسی کے ساتھ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو گفٹ اور ہدیہ بھی دیتے رہیں۔ رسول نے فرمایا ہے، عام حکم دیا ہے، تحادو تحابو، ہدیہ دیا کرو، ہدیہ لیا کرو، اس سے ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی تاکید کی کہ عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے پڑوسن کو ہدیہ دیا کریں۔ آپ نے یہ بھی تاکید کی، لا تحقرن، لفظ جو ہے پیارے رسول کے الفاظ مبارکہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یا نساء المومنات، اے مومن عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاط، ایک پڑوسن اپنے پڑوسی کے لیے حقیر نہ سمجھے ہدیہ دینے میں۔ کچھ نہ ملے تو اگر بکری کا پایا اور کھر پکایا ہے تو اس میں سے ایک کھر کا ٹکڑا ہی اس کے پاس دے دے۔ گویا دونوں طرف کی پڑوسنوں کو تاکید ہے کہ اگر پڑوسن کسی اپنے مالدار پڑوسن کو، اس کے پاس بیچاری غریب کے پاس صرف بکری کا کھر ہی ہے، وہ دے دے، تو مالدار پڑوسن اس کو حقیر نہ سمجھے، محبت سے اس کو لے کر کے اور پھر اس کا بدلہ جو اللہ تعالیٰ میسر کرے دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہوا کرتی تھی کہ کوئی شخص آپ کو ہدیہ دیتا اگر برتن کھانے پینے کی چیز میں، تو آپ نے خود ایسا کیا ہے کہ کبھی برتن کو خالی واپس نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے تاکید بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہدیہ دے تو برتن کو خالی واپس نہ کرو، اس میں کوئی نہ کوئی چیز جو بھی میسر ہو، اور پھر دوسرا شخص اپنے سامنے والا اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اسی طرح پڑوسن کو کہا کہ اگر مالدار پڑوسن کو غریب پڑوسن کھر کا ہدیہ دے رہی ہے تو وہ بھی قبول کرے، اور غریب یہ نہ سوچے کہ یہ بکری کا کھر ہے کیسے ہم دیں۔ ہر ایک دوسرے کو تاکید ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص گوشت وغیرہ پکا رہا ہے تو اپنے پڑوسی کو گوشت کی مہک سے نہ ستائے۔ دیکھیے کس قدر پڑوسی کے حق کی تفصیل آپ نے فرمائی ہے۔ یقیناً ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں کہ
مچھلی ہے، گوشت ہے، کوئی اچھا کھانا پک رہا ہے، اس کی مہک اگر پڑوسی کے پاس جائے گی تو یقیناً کو روک نہیں سکتا ہے آدمی، اس وجہ سے اس کو اشتہا ہوگی، اس کو خواہش ہوگی کہ ہمیں بھی مل جاتا، تو گویا اپنے مسلمان بھائی کی یا کوئی بھی پڑوسی ہو، غیر مسلم بھی ہو، اس میں شامل ہے، جیسا کہ ہمارے علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس میں مسلم اور غیر مسلم پڑوسی کی تفریق نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کہے کہ نہیں ہم تمہارے کھانے ہیں، تمہارے گھر کا نہیں کھانا، یہ الگ بات ہے، جیسے بعض مذاہب کے فرق سے یہ چیز آتی ہے، تو اس مہک سے رسول نے فرمایا ہے کہ اپنے کھانے کے مہک سے پڑوسی کو نہ ستائے، اس میں سے اگر تھوڑا ہے تو تھوڑا سا اور پانی بڑھا دے تاکہ شوربہ ہی کم سے کم بڑھ جائے، اس میں سے دے دے، کیونکہ ایسا یقیناً ہوتا ہے کہ اگر بڑے لوگ صبر کر لیں تو بچے کبھی کبھی اس کے لیے رونے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس باب میں بہت ہی آگے رہا کرتے تھے، اور جب پیارے رسول کی تعلیم اور ہر تعلیم کو، یہی تو ان کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تعریف فرمائی ہے کہ ایک ایک تعلیم کو پورے طور پر سختی سے پکڑ کر کے عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے اپنے موطا میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، جابر بن عبداللہ صحابی کو دیکھا کہ کوئی چیز لے کر کے جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ کیا اٹھائے جا رہے ہو؟ کہا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، گوشت کی رغبت ہوئی گھر والوں کو تو ہم نے یہ گوشت خریدا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم تو گوشت کھاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہ رہے ہو، اپنے پڑوسی کا بھی تو خیال کرو، ہو سکتا ہے اس کو چاول اور روٹی بھی نہ مل رہی ہو۔ تو گویا آدمی کو کبھی کبھی اپنے وسعت کی چیزوں کو، یا جیسے تکمیلی چیزیں ہوتی ہیں، پھل ہے اور کوئی چیز ہے، اگر زیادہ نہ کھا کر کے پڑوسی کو کچھ اس میں سے دے دے۔ نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص گوشت پکائے اور کم ہو تو اس میں پانی بڑھا کر کے شوربہ بڑھا دے تاکہ پڑوسی کو بھی کچھ اس میں سے دے دے۔ اور آپ نے یہ بھی تاکید سنی کہ پڑوسی دینے والا اس کو حقیر نہ سمجھے اور لینے والا پڑوسی بھی اس کو حقیر نہ سمجھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت رہی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کو قبول کرتے اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے، اگرچہ وہ معمولی چیز بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا لو دعیت الی قراع لاجبت، اگر پایا پکا کر کے کوئی مجھے بلائے تو میں ضرور اس دعوت کو قبول کروں گا۔ اسی طرح آپ نے حکم دیا کہ کوئی ہدیہ دے تو اس کو واپس نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک کم درجے کا آدمی بڑے آدمی کو ہدیہ دے رہا ہے تو پھر بڑے آدمی کو اس کو لوٹا دینے کی شکل میں چھوٹے آدمی کے دل پر بہت کچھ تکلیف گزرے گی، اور اسلام حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو، مسلمان ہیں تب آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں، پڑوسی غیر مسلم ہے اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی نے معمولی ہدیہ دیا ہے، تاکہ ایک دوسرے سے محبت بڑھے۔ پیارے رسول کے صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے تھے اور اس کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، خصوصی طور پر خواہ وہ مسلمان ہو پڑوسی یا کافر ہو، پڑوسی کا زیادہ سے زیادہ خیال کرتے تھے۔ پیارے رسول کی حدیث مبارک ہے کہ جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہے کہ میں ڈرا کہ جبریل اللہ کے حکم سے پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پیارے رسول ہمیں پڑوسی کے لیے اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ مجھے ڈر لگا کہ آپ پڑوسی کو ہمارا وارث بنا دیں گے۔ اسی طرح پڑوسی کے حقوق کے فوائد میں یہ بھی ہے کہ ایک پڑوسی اگر دوسرے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے اگر کسی پڑوسی پر کوئی مصیبت آ پڑی، کوئی آفت آن پڑی رات کے وقت میں، ایسے وقت میں جبکہ دوسرے اس کی خبر نہیں لے سکتے ہیں، تو پڑوسی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کی مدد کے لیے دوڑے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، پیارے رسول کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول میرے پڑوسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہوا ایسا کہ شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا یا کوئی شکل تھی۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں، وہ مرا نہیں ہے، لیکن لوگ چیخنے پکارنے لگے گھر والے۔ پھر آ کر کے پیارے رسول سے کہا اللہ کے رسول مر چکا ہے، اس کے بارے میں آپ دعا فرمائیں یا جنازے وغیرہ کا حکم دیں۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ وہ مرا نہیں ہے۔ حقیقت ظاہر ہوئی بعد میں کہ وہ تھوڑی دیر میں ہوش میں آیا۔
تو یہاں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام پیارے رسول کے ساتھی اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق، آپ کی ارشاد کے اور ہدایت کے مطابق ہر معاملے میں آگے آگے رہتے تھے. پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی میں بھی انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، اور اسی طرح ہر زمانے کے مسلمان اللہ کے رسول کے احکام کی تعمیل کر کے خاص طور پہ پڑوسی سے متعلق جو حقوق ہیں ان کو دے کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو حق کسی عام مسلمان کا ہے، اگر پڑوسی مسلمان ہے تو اس کو وہ حقوق دینے ہیں. اس کے علاوہ اگر غیر مسلم بھی پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شریعت نے بہت سختی سے منع کیا ہے، بلکہ اس پر وہی گناہ رکھا ہے جو ایک مسلمان کو ستانے کا گناہ ہے. کوئی بھی اچھے اخلاق کا معاملہ ہو، اگر مسلمان پڑوسی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے اسلام نے، تو وہی معاملہ کسی غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی کرنے کا حکم ہے. کوئی برا معاملہ جس سے یا کوئی کسی قسم کی تکلیف دینے کی بات جس سے شریعت نے منع کی ہے ایک عام مسلمان کے ساتھ کرنے کا، ایک پڑوسی کے ساتھ اس قسم کا برا معاملہ یا برے اخلاق سے پیش آنے کو شریعت نے منع کیا ہے. اگر کوئی غلطی کسی عام آدمی سے ہو جاتی ہے تو مسلمانوں کو آپس میں تاکید ہے ایک دوسرے کو معاف کر دو. اسی طرح اگر پڑوسی غیر مسلم ہی ہے تو اس کے لیے بھی تاکید ہے کہ اس کو معاف کر دو. اسی طرح ضرورت پڑی جیسے کہ آپ نے سنا کسی قسم کے تعاون کا تو ایک دوسرے کا تعاون کریں. اگر مسلمان کے اوپر جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ وجہ کا بشرو کا فی وجہ اخی کا صدقہ، اگر کوئی صدقے کا کام نہیں پاتے ہو یا طاقت نہیں پاتے ہو تو کم سے کم اپنے بھائی کے سامنے خوش ہو کر کے مل جاؤ، یہی صدقہ ہے. اسی طرح کسی مسلمان کی تفریج قرب، یعنی اگر وہ مصیبت میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من فرج من اخیہ المسلم قربتا فرج اللہ عنہ قربتا یوم القیامہ، اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی سے کوئی مصیبت دور کی تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرے گا. پڑوسی کے حقوق میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ وہ مصیبت میں اگر پھنسا ہے تو ہم اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں. ضرورت کے وقت قرض دینے کی بات آئے یا قرض دے کر کے نرمی کے ساتھ مطالبہ، سختی اور بے حرمتی اور حد تک کی بات نہ آئے، یہ سب چیزیں ایک مسلمان کے لیے جس طرح ہے اسی طرح غیر مسلم کے لیے ہے. اور پھر جس طرح ایک مسلمان کے عیب کو چھپانا حق ہے چھپانے کا اور نہ چھپا کر کے اس کی بے حرمتی ہوگی، اسی طرح پڑوسی کے حقوق میں سے بھی ہے کہ یہ سب اچھے اخلاق کے ساتھ پیش کرے اور برے اخلاق سے اس کو دور رکھے. حدیث شریف میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ 3 قسم کے پڑوسی ہیں. ایک تو پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار پڑوسی ہے، اور وہ پڑوسی ہے تو اس کے 3 حق ہوئے. ایک تو پڑوسی ہونے کا حق، ایک رشتہ دار ہونے کا حق، اور ایک مسلمان ہونے کا حق. 3 حق اس کے ہوئے. اور اگر عام آدمی ہے جو رشتہ دار نہیں ہے لیکن وہ تمہارا پڑوسی ہے تو اس کے 2 حق ہوئے، ایک تو اسلام کا حق اور دوسرے پڑوس کا حق. اور تیسرا آدمی وہ ہے جو غیر مسلم ہے، تمہارے اوپر اس کا ایک حق ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا ضروری ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ عام طور پر پیارے رسول نے فرمایا دے سکتے ہیں، بلکہ پیارے رسول نے فرمایا اما الذی لہ حقان، جس طرح 2 حق ہے مسلمان کا، کافر کا پڑوسی ہونے کے ناطے حق ہے. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اس حق کی بنا پر اپنے غیر مسلم بھائی کو قربانی کا گوشت کھلا سکتے ہیں؟ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ کھلا سکتے ہو. اسی طرح اور دوسرے جس قدر بھی اخلاق حسنہ کے طریقے ہیں ان کو انسان ان کے سامنے پیش کر کے اللہ کی خوشنودی تیار کر سکتا ہے. اور پڑوسی اگر ملاقات کے لیے آئے تو اس کے لیے دروازہ نہ بند کیا جائے. یہ سب اخلاق اس طرح کے تفصیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں. اس لیے ہم پوری دنیا کو یہ آواز دیتے ہیں کہ اسلام کے اخلاق حسنہ پر عمل کرے، خاص طور پہ مسلمان بھائی جن کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کسی بھی معاملات میں سے یا دین کے معاملات میں سے کوئی ایسی چیز یا ایسا معاملہ نہیں ہے جس کی تفصیل پیارے رسول نے بیان نہ فرمائی ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی نیت کا بھی اجر ملتا ہے.
نیت اگر بری رکھ کر کے کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکتا ہے، عام مسلمان کے گھر میں، تو حرام ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کے یا کوئی شخص کسی شخص کے گھر میں جھانک رہا ہے تو اس کو حق ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی کمیاں ایک دوسرے پڑوسی کے حق میں ہو جاتی ہیں، گھر قریب ہونے کی وجہ سے ناجائز ایک دوسرے کی حرمت کو، ایک دوسرے کی عورتوں کو جھانکنے کی عادت لوگوں کو ستانے کی ہوتی ہے۔ اس چیز کو خصوصی طور پر شریعت نے خاص اہمیت دی ہے اور اس پر بڑی سخت وعید فرمائی ہے پیارے رسول نے کہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جھانک رہا ہے کسی کے گھر میں تو اس کو اس کے آنکھ کے پھوڑ دینے کا حق ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا پیارے رسول کے پاس اور دروازے کے باہر سے وہ دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی پرچھائی نظر آئی۔ پیارے رسول نے فرمایا اگر مجھے یہ چیز معلوم ہوتی کہ تم دیکھ رہے ہو تو میں تمہاری آنکھ کو پھوڑ دیتا۔ اور پھر اس کے بعد ہر وہ معاملہ، خاص طور پہ پڑوسی کے ساتھ جس طرح مسلمان پڑوسی کے ساتھ غلط کام کرنے کا گناہ ہوگا، اسی طرح کا وہ کام یقیناً ایک غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ ہوگا۔ اس ہندوستان کے علاقے میں یقیناً ہمارا واسطہ ہر کسی قوم سے پڑتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے اخلاق حسنہ پیش کرے۔ کتنے ایسے واقعات آتے ہیں، پیارے رسول کے پڑوسی میں سے ایک یہودی تھا جو ہمیشہ پیارے رسول اس کو اسلام پیش کرتے تھے لیکن اس نے قبول نہیں کیا، سبحان اللہ۔ اس کے باوجود پیارے رسول کو ستاتا بھی تھا، آپ کے اوپر کوڑے پھینک دیتا تھا۔ ایک مرتبہ بیمار ہوا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے، اس کے حال احوال پوچھنے کے لیے، تو اس اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک بچہ یہودی بیمار ہوا، پیارے رسول اس کی عیادت کے لیے گئے۔ پیارے رسول کا درجہ بہت بڑا، ایک یہودی بچے کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے آپ گئے اور بروقت آپ نے اس کے اوپر اسلام پیش کیا اور کہا بچے اسلام لے آؤ، اللہ کے دین کو قبول کر لو۔ تو بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، باپ نے کہا بیٹے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لو۔ مرنے سے کچھ پہلے اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ پیارے رسول بہت خوش باہر نکلے اور آپ نے کہا الحمدللہ الذی نجاہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ پڑوسی کی جس قدر تکلیف کوئی اگر دے رہا ہے اس کو صبر کرے گا تو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، پڑوسی کے تکلیف پر صبر کرنے پر بہت کچھ اجر بھی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے رسول کے ایک ایک اخلاق حسنہ کو سیکھنے اور اس کو جاننے، پڑھنے، سیرت رسول کے مطالعہ کی توفیق دے اور پھر ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔